نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا رفاعہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ یہ سفر مکہ سے واپسی کا تھا۔ جب ہم قدید یا قدید نامی جگہ پر پہنچے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور ایک خیر کا کلمہ کہا۔ پھر آپ نے فرمایا اشہد ان اللہ لا یموت عبد یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ جو شخص مرنے سے پہلے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں صدقا من قلبی، یہ بات وہ اپنے صدقے دل سے کہے، ثم یسدد الا سلک فی الجنہ، تو میں اللہ کے ہاں اس کی گواہی دوں گا کہ وہ شخص جب بھی دنیا سے جائے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے بارے میں ہم یہ باب پڑھ رہے ہیں۔ امام منذری رحمہ اللہ نے یہ حدیث مسند احمد سے لی ہے۔ یہ حدیث تو لمبی ہے مگر امام صاحب نے اپنی اس کتاب الترغیب و ترہیب میں اس کا صرف ایک ٹکڑا بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لا رہے تھے۔ ہجرت کے بعد آپ نے مکہ کی طرف 4 سفر کیے ہیں۔ آپ 4 دفعہ مکہ مکرمہ تشریف لے کر گئے ہیں۔ پہلی دفعہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے اور کفار مکہ نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا، آپ بغیر عمرہ کیے ہی واپس تشریف لے آئے اور معاہدے کے مطابق 1 سال بعد عمرہ ادا فرمایا جسے عمرہ قضا کہا جاتا ہے۔ پھر تیسرا سفر آپ نے 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر کیا اور چوتھا سفر آپ نے 10 ہجری میں حج کرنے کے لیے کیا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کا آخری سفر تھا۔ سیدنا رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مکے سے واپس آ رہے تھے۔ اس میں اور بھی ایک واقعہ بیان ہوا ہے جو ہمارے اس موضوع سے متعلق نہیں ہے۔ ہم صرف یہی بات پڑھتے ہیں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم قدید یا قدید نامی جگہ پر پہنچے تو آپ نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمایا کہ جو شخص مرنے سے پہلے اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، بشرطے کہ اس نے یہ بات صدقے دل سے کہی ہو، سچے من کے ساتھ کہی ہو، تو میں اس بات کی اللہ کے ہاں گواہی دوں گا۔ اور پھر فرمایا اس کا یہ معنی بھی بنتا ہے کہ میں اب بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اللہ کو
حاضر ناظر جان کر یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ بندہ جب بھی فوت ہوگا وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملنے والی بشارت یہ بہت بڑی بشارت ہے۔ آپ جس کے بارے میں فرما دیں کہ اگر اس کو اس حال میں موت آئے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم دنیا میں کس مقصد کے تحت آئے ہیں؟ ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب ہم اپنے اللہ کو راضی کریں گے پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ اس کے بدلے میں ہمیں نعمتوں والی جگہ عطا فرمائے گا جسے ہم جنت کہتے ہیں۔ جب ہم دنیا میں اللہ کو راضی کریں گے کل قیامت والے دن اللہ ہمیں راضی کر دے گا۔ اور یہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو آدمی کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا، بشرطے کہ وہ آدمی یہ کلمہ اپنے صدقے دل سے کہے، اپنے باطن سے، جو باطن پاک ہے اس سے کہے، اپنے سچے من سے یہ کلمہ کہے۔ میں گزشتہ دروس میں اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ صدقے دل سے لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے۔ میں یہ بات پھر دہراتا ہوں کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ پھر شرک نہیں کرتا، اسے شرک کی سمجھ آ جاتی ہے۔ جو آدمی صدقے دل سے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اس کا مفہوم سمجھتا ہے، وہ پھر اپنی جان تو قربان کر سکتا ہے مگر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا۔ یہ تو حقیقت ہے کہ جو آدمی شرک کرتا ہے اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے اور شرک بھی کرتا جا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ ایک آدمی اگر وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ پھر شرک نہیں کر سکتا، اگر وہ آدمی شرک بھی کرتا ہے تو پھر وہ لا الہ الا اللہ صدقے دل سے نہیں کہتا۔ ایک بات تو یقینی ہے، اگر وہ صدقے دل سے کہتا ہے تو پھر شرک سے بچتا بھی ہے، پھر وہ شرک کرنے کے لیے ہیلے بہانے نہیں تراشتا، پھر اس کی زبان سے ایسے کلمے نہیں نکلتے کہ بزرگوں کے لیے سجدہ تعظیمی ہے، اللہ کے لیے سجدہ تحریمی ہے۔ وہ پھر سجدوں میں تقسیم نہیں کرتا، حتیٰ کہ وہ تو سلام لینے کے لیے کسی عام آدمی کے سامنے جھکتا بھی نہیں ہے، اس کا جھکنا بھی صرف اللہ کے سامنے ہے، اس کا رکوع، اس کا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ جب یہ اعمال وہ کرتا ہے تو یہ اعمال اس کے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ آدمی لا الہ الا اللہ صدقے دل سے کہتا ہے۔ اگر وہ آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے بھی سجدہ ریز ہوتا ہے پھر اس کے کلمے کا اعتبار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پھر وہ اپنی بات میں جھوٹا ہے، پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس نے تو اللہ کے علاوہ بھی معبود تلاش کر لیا ہے، اللہ کے علاوہ بھی وہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے۔ اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس کلمے کو صدقے دل سے کہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے لیے جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس کلمے پر ہمیں کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ یہ فضیلت ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ اللہ ہمارے لیے جنت کی راہیں کھول دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔